العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ابی عبداللہ جدلی عن ابی مسعود الانصاری قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل واوسطہ وآخرہ لکی یکون واسعا علی المسلمین ای ذلک اخذوا به کان ثوابا غیر انہ من طمع لقیام اللیل فلیجعل وطرہ فی آخر اللیل فإن ذلک افضل۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اول، درمیانے اور آخری حصے میں وطر ادا کیے تاکہ مسلمانوں کو عمل کرنے میں کشادگی نصیب ہو، آسانی ہو۔ اس میں سے جس پر بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے، البتہ جو بھروسہ رکھتا ہو رات کو اٹھنے پر، یعنی کہ تہجد کے ٹائم اٹھنے پر، تہجد کے بھروسہ یقین ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر آخری رات میں پڑھے، کیونکہ یہ رات میں وطر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ اس میں وطر پڑھنا آخری سے میں افضل ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عقبہ بن عامر اور ابو موسیٰ اشعری دونوں صحاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وطر شروع شب میں ادا فرماتے تھے، کبھی درمیانے رات میں اور کبھی آخر رات میں، تاکہ مسلمانوں کے اس بارگاہ میں کچھ آستگی اور آزادی نصیب ہو اور یعنی کہ ان تینوں وقتوں میں سے جس میں چاہے وہ وطر ادا کر لے، موافق سنت ادا ہو جائے گی۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کچھ کمی ہوئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ نماز میں کوئی نئی بات ہوئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بولتے ہو، لہذا جب بھول جایا کروں تو مجھ کو یاد دلایا کرو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھا، پھر دائیں بائیں جانب سلام پھیرا۔ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا۔ یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک سجدہ ہے، ہماری یہی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ آگے ولما کان اصل العفو والشفاعۃ ثابتا لی بالادلۃ القطعیۃ من الکتاب والسنۃ والاجماع قالت المعتزلۃ بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الکبائر بعد التوبۃ وبالشفاعۃ لزیادۃ الثواب وکلاہما۔ اب یہاں سے نا معتزلہ کا رد کر رہے ہیں شفاعت کے بارے میں، کہ معتزلہ کہتے ہیں شفاعت کے قائل نہیں ہے، جب اس بات میں اجماع ہے، کتاب سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ نفس معافی اور نفس شفاعت کا ثبوت، اس لیے معتزلہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکیں، تو پس وہ نفس معافی کے تو قائل ہو گئے مگر گناہوں کے معافی کے جواز کے قائل وہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، اگر مرتکب کبیرہ گناہ سے بچتا رہا ہو، اور اگر کبیرہ گناہ اس نے کیے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ اس کی معافی نہیں ہے، شفاعت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب کہ اصل عفو اور شفاعت کتاب اور سنت اور اجماع کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، تو معتزلہ قائل ہوئے مطلق صغائر کی معافی کے اور کبائر کی معافی کے توبہ کے بعد، اور شفاعت کے قائل ہوئے زیادتی ثواب کے، کہا کہ شفاعت کے اس طرح قائل ہو کہ ثواب ان کا بڑھ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ تو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ان کے یہ دونوں قول فاسد ہیں، ان کے یہ دونوں قول کیا ہیں؟ فاسد ہیں۔ وکلاہما، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں معتزلہ کے دونوں قول اور دونوں باتیں ہی باطل ہیں۔ ٹھیک ہے، فاسد ہے۔ پہلی بات ہے اس لیے باطل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ گناہ جس نے توبہ کی ہو اور مرتکب صغیرہ جو کبیرہ سے بچنے والا ہو وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، تو جب عذاب کا مستحق نہیں ہوگا تو پھر عفو کا کیا مطلب ہے؟ معافی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کیونکہ عفو کا مطلب تو یہ ہے کہ مستحق عذاب کو معاف کیا جائے، جو عذاب کا مستحق اس کو معاف کیا جائے، تو جب یہ دونوں عذاب کے مستحق ہی نہیں تو پھر عفو یعنی کہ معاف کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس لیے باطل و فاصل ہے کہ نصوص قطعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ شفاعت کا جو معنی ہے وہ طلب عفو عن الجنایت ہے،
طلب عفو انل معافی کو طلب کرنا جنایت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، جیسے رسول وسلم کی حدیث پاک ہے خیرت بین ان یدخل نصف امتی و بین الشفاعتی فاخترت الشفاعت اترونها للمتقین ولکنها للمذنبین الخطائین، کہ اختیار دیا جائے گا کہ میں نصف امت کو بغیر حساب کے بخش دوں یا شفاعت کو، یا میں یہ یعنی کہ رب تعالیٰ کہے گا قیامت والے دن محبوب کو کہ تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے تو میں تیری آدھی امت کو بغیر شفاعت کے بخش دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے شفاعت عطا کر دوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کو اختیار کروں گا، کیونکہ جو متقین ہوں گے ان کو تو رب تعالیٰ ہی کافی ہوگا کہ ان کی اطاع، اور متقی لوگوں کے لیے رب تعالیٰ ہوگا کہ وہ ان کی جزا دے گا نمازوں کی، روزوں کی، پرہیزگاری کی، اور جو گناہ گار ہوگے ان کے لیے میں ہوں گا۔ میں نے جو شفاعت لی ہے یہ میں نیکوکاروں کے لیے نہیں میں نے لی، بلکہ یہ میں نے کس کے لیے لی؟ گناہ گار مومنین کے لیے لی ہے۔ وَكِلَاهُمَا فَاسِدٌ، اور ان کے دونوں قول کیا ہیں؟ فاسد ہیں، قول فاسد ہے۔ اما الاول، بہرحال پہلا تو اس لیے کہ تائب توبہ کرنے والا، اور ہر وہ صغیرہ کا مرتکب جو کبیرہ سے بچتا رہا ہو، یہ دونوں تو ان کے نزدیک عذاب کے مستحق ہی نہیں ہے، تو پھر عفو کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اور بہرحال دوسرا قول، بس اس لیے کہ نصوص اس شفاعت پر دال ہے جو جرم سے معافی کے طلب کے معنی میں ہے، اس بات میں دلالت کرتی ہے کہ جو جرم سے معافی کے طلب کے معنی میں ہے، جرم بندہ کر لے پھر معافی طلب کرنے کے معنی میں ہے، وہ اس بات میں دلالت کرتی ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ شفاعت ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا، آگے نکالیں۔ فصل الفاء للتعقیب مع الوصل، فصل یہ فا تقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ فا کس کے لیے آتی ہے؟ فا یہ تقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے بعد ہو۔ کیا مطلب ہے؟ معطوف معطوف علیہ کے بعد، اور وصل کا مطلب یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے فوراً بعد ہو، یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے۔ تقیب کا مطلب معطوف معطوف علیہ کے بعد ہو، وصل کا مطلب معطوف معطوف علیہ کے فوراً بعد ہو۔ خلاصتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ فا تقیب وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر پہلا ایک جملہ بولا جائے، پھر اس کے بعد فا ذکر کی جائے، اور فا وہ دلالت کرتی ہے کہ پہلے جملے کے فوراً بعد ہی دوسرا جملہ ہی واقع ہونا ہے، پہلے جملے کے فوراً بعد ہی دوسرا جملہ واقع ہونا ہے، تو اس لیے یہ فا یعنی کہ معطوف علیہ پہلے آیا تو فوراً ہی معطوف بھی فوراً ہی اس کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور فا تقیب مع الوصل کیا لے آتی ہے؟ اسی وجہ سے جزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ والی ھذا تعمل فی الاجزاء، یہی وجہ ہے کہ فا اکثر جزوں میں استعمال ہوتی ہے، جزوں میں، کیونکہ جزا بھی شرط کے فوراً بعد ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ بھی فوراً بعد کا تقاضا کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ جزاؤں میں آتی ہے، اکثر اوقات کیس میں آتی ہے؟ جزاؤں میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جزا شرط کے بعد آتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح فوراً ہی بعد ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے کہا ہے کہ جب بائے نے کہا بیتو من کا ھذا العبد بألف، بیتو، جب بائے نے کہا کہ میں نے یہ غلام تجھے 1000 کے بدلے بیچا، دوسرے نے اب جواب دیا، پس مشتری نے کہا ہوا حرن، تو خلاصہ کلام پہلے دیکھیں۔ بائے نے کہا کہ یہ غلام میں نے تجھے 1000 درہم کے بدلے دیا، آگے دوسرے کے جواب دینے کی 3 صورتیں، یا تو وہ کہے گا فا ہوا حرن، یا تو وہ کہے گا واہ ہوا حرن، یا تو وہ کہے گا ہوا حرن۔ اگر مشتری فا ہوا حرن کہے تو یہ بیع کی اقتدائے قبول پر تقاضا کرے گی، کیا بیع بھئی واقع ہو جائے گی، اس پر تقاضا، کیونکہ ایسی صورت میں فا جو ہے یہ ایجاب کے بدلے میں آئی ہے، کس کے؟ فا ہوا حرن میں فا ایجاب کے بدلے میں آئی ہے، کہ جب بائے نے کہا کہ میں نے یہ غلام بیچا تو مشتری خوش ہو کر کہتا اچھا پھر وہ آزاد ہے، زیادہ رقم واجب ہوگی مشتری کو، اور غلام مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے واہ ہوا حرن یا ہوا حرن، تو اس صورت میں یہ بیع کو وارد کرنے والی نہیں ہے، بیع کو رد کرنے والی ہے۔ کیوں رد کرنے والی ہے؟ کیونکہ اس نے جب کہا نا میں نے بیچا، تو مشتری کہتا ہے ہوا حرن، یعنی وہ آزاد ہے، یا آزاد کو تو بیچ رہا ہے،
تو اس صورت میں ہوا حرن والی صورت میں بھی وہ آزاد ہے، لہذا آزاد کی بے نہیں تو بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اب آگے جو مشتری ہے وہ کہہ رہا ہوا حرن یا ہوا حرن، وہ تو آزاد ہے، تو آزاد کی تو بے ہوتی نہیں، لہذا اسی وجہ سے وہ بے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بے تو من کا حاضل عبد بیلفن، پس مشتری کے ہوا رن تو اس کا یہ قول قضائے بے کو قبول کرنا ہوگا، بے کو قبول کرنا ہوگا، اور اس قول سے بے کے بعد آزادی ثابت ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف کے واہ ہوا حرن یا ہوا حرن، تو یہ بے کو رد کرنے والا ہے، یہ بے کو کیا ہے، رد کرنے والا ہے۔ آگے ہے، اور اگر جب کہے للخیاطی، درزی کے لیے کہ یہ کپڑا دیکھ۔ اب یہاں پر آگے ایک اور مثال دیکھا، جب کپڑے سلوانے والا آیا درزی کے پاس، درزی کو کہتا ہے کہ یہ میری اس کپڑے کو دیکھ، یہ مجھے قمیض کے طور پر کافی ہے کہ نہیں۔ اب درزی کپڑے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جی ہاں۔ اب کپڑے کا مالک کہتا ہے فقطعہ، کیا کہتا ہے، فقطعہ، پس تو اس کو کاٹ دے۔ درزی نے کاٹ دیا، اچانک کپڑا کافی نہ تھا تو درزی ضامن ہوگا، کیونکہ مالک کے حکم کافی ہونے کے بعد دیا، یعنی کہ اگر کافی ہے تو کاٹ۔ فقطعہ، فا جو ہے یہ تقییم مال وصل کے لیے پیچھے والے جملے کے ساتھ رد ہے، کافی ہو تو پھر کاٹ۔ اب اگر وہ کافی نہیں تو درزی ضامن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو فا یہ تقیب کا تعلق کفایت کے ساتھ خاص ہے، اور فا تقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، لہذا کفایت کے بعد کافی ہونے کے بعد تو کاٹ، لہذا درزی کیا ہوگا، اس کا دے گا۔ باخلاف اس کے کہ جب اگر کپڑے کا مالک آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا تو کاٹ لیا، یا اور تو اس کو کاٹ، کہتا ہے کہ تو اس کو کاٹ، تو درزی نے کاٹ دیا لیکن وہ کپڑا کم نکلا، تو اب درزی ضامن نہ ہوگا، کیونکہ فا ہی نہیں جس کا تعلق تھا، لہذا فا ہی نہیں تو وہ اس کا ضامن ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے، اور اگر درزی سے کہا کہ یہ کپڑا دیکھ لیا، یہ میرے کرتے کے لیے کافی ہو جائے، پس درزی نے کہا، درزی دیکھ کر کہا ہاں، پھر کپڑے کے مالک نے کہا فقطی، کہ اس کو کاٹ دے، پس اس کو کاٹ دیا، پس معلوم ہوا کہ وہ کرتے کے لیے کافی نہیں ہے، تو درزی ضامن ہوگا، کیونکہ کپڑے کے مالک نے درزی کو کفایت کے بعد کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے برخلاف اگر کہ اقتا یا وقتا ہو کہے، پھر اس کو کاٹنا تو درزی ضامن نہ ہوگا، پھر اس کو کاٹا تو درزی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر فا نے استعمال کی بلکہ مطلقاً کا ہے۔ اور اگر کہا بھی تو من کا ھذا الثوب بعشرۃ فقطعہ، اگر یہ کہا، اگر تیسری مثال دے رہے ہیں کہ اگر بائے نے کہا کہ میں نے یہ کپڑا تجھ کو بیچا 10 درہم کے بدلے، مشتری نے کہا فقطی، تو اس کو کاٹ، بائے نے کاٹ دیا تو اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، تو بائے تام ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب اس نے کہا کہ میں نے 10 درہم کا گیٹا، آگے وہ فقطی کہہ رہا ہے کہ کاٹ دے، تو یہ پیچھے والے جملے کی کفالت کر رہا ہے کہ فوراً ہی کاٹ دے، تو یہ بیچنے کی علامت ہے، کیا ہے، بیچنے کی علامت ہے۔ اور آگے ایک مثال ہے کہ ان دخلتی ھذی الدار، شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، پس اس گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ دوسرے گھر میں تب داخل ہو جب پہلے گھر میں داخل ہو چکی، اور یہ متصل ہو۔ اگر وہ عورت پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے یا دوسرے گھر میں کچھ تاخیر سے داخل ہوتی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ فا تقییم مال وصل کے لیے تو وہ یہاں نہیں پائی گئی، یعنی کہ مراد یہ ہے۔ اب ایک مرد کہہ دیتا ہے ان دخلتی ھذی الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہو اس گھر میں، پس یہ گھر میں تو طلاق والی ہے۔ اب دو گھر ہے، ایک یہ گھر ہے، ایک یہ گھر ہے۔ مرد کہتا ہے اس گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، عورت پہلے اس گھر میں جاتی ہے پھر اس میں، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو فا ہے کھڑی ہے، فانت طالق، یہ فا تقاضا کرتی ہے کہ فوراً ہی واقع ہو۔ اب وہ فوراً واقع نہیں ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس میں داخل ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بیٹھی رہتی ہے، تخیر سے جاتی ہے، تو پھر بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ فا تقاضا کرتی ہے فوراً ہو، فوراً جب نہیں ہوئی تو شرط ختم ہوگی، جب شرط ختم ہوگی تو مشروط بھی ختم ہوگی۔ اور اگر بعت من کا ھذا الثوب بعشرۃ فقطہ کہا، تو پھر درزی نے
اس کو کاٹ دیا اور کچھ نہیں کہا تو بیعت عام ہوگی۔ اور اگر ان دخلتی ہذہ الدار فہذہ الدار فانت طالق کہا تو پہلے مکان میں دخول کے بعد دوسرے مکان میں متصلاً داخل ہونا شرط ہوگا، فوراً ہی داخل ہونا، حتیٰ کہ اگر دوسرے مکان میں پہلے داخل ہو اور پہلے میں بعد میں داخل ہو، یا پہلے میں اولاً داخل ہو اور دوسرے میں بعد میں، لیکن ایک مدت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہری رہے پھر داخل ہو، تو طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ فا جو ہے وہ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ تقیم مع الوصل کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ یہاں نہیں پایا گیا، اسی وجہ سے طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔ والمعتد ان جوہدت ولادتها بشہادت الرجلین، اور اگر معتددہ کے بچے جو عدت میں ہیں کہ بچے کی ولادت کا انکار کر دیا ہو تو اس کا نسب دو معتددہ کے بچے کی ولادت کا انکار کر دیا، معتددہ یعنی کہ ایک معتدد عورت تھی، وہ حاملہ ظاہر ہو، شوہر نے اس کے حمل ہونے کا پہلے اقرار کیا ہو لیکن وہ انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ اسی سے ثابت ہوگا۔ ترجمہ، اور اگر معتد کے بچے کی ولادت کا انکار کر دیا گیا ہو تو اس کا نسب دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں، یا حمل ظاہر ہو یا اقرار کیا ہو اس کے ساتھ مرد نے شوہر نے حمل کا اقرار کیا ہو، یا تصدیق کی ہو ورثہ نے تصدیق کی ہو تو اس سے حمل ثابت ہو گیا کہ یہ اسی کا ہی حمل ہے۔ ٹھیک ہے، اور منکوحہ کے بچے کا نسب 6 ماہ یا اس سے زائد میں ثابت ہوگا، اور منکوحہ کے بچے کا جو حمل ہے وہ 6 ماہ یا اس سے زائد میں ثابت ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور عورت نے نکاح کے وقت سے 6 ماہ یا زیادہ میں بچہ جنا تو اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، خواہ شوہر اقرار کرے یا خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ یا اس سے زائد میں، اگر خاموش رہے، اگرچہ خاموش رہے شوہر، اور اگر وہ انکار کر دے تو ولادت پر ایک عورت کی شہادت سے ثابت ہو جائے گا۔ اگر شوہر انکار کر دے تو جب ولادت ہو جائے گی تو ایک عورت اگر گواہی دے دے تو تب بھی وہ ثابت ہو جائے گا نسب۔ بس اگر عورت کے بچے ہوا، پھر دونوں میں نے اختلاف کیا، بچہ ہو گیا پھر اختلاف کیا، بس عورت نے کہا کہ تو نے مجھ سے 6 ماہ ہوئے نکاح کیا ہے، تو نے نکاح کیا 6 ماہ ہوئے، اور شوہر نے اس سے کم کا دعویٰ کرے، شوہر کہ 6 ماہ نہیں ہوئے ابھی کم ہوئے، تو عورت کا قول معتبر ہوگا اور بچہ شوہر کا ہی ہوگا، عورت کا قول مانا جائے گا، بچہ شوہر کا ہی ہوگا۔ اور اگر اس کی طلاق کو معلق کیا، اور اگر طلاق کو معلق کرے اس کی ولادت کے ساتھ اس کے بچے ہونے پر، اور ایک عورت نے ولادت پر گواہی دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور حمل کی اکثر مدت 2 سال ہے اور کم سے کم 6 ماہ، یعنی کہ مطلب یہ پچھلے مسئلے میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو اس ولادت سے معلق کیا کہ اس کے بعد ایک عورت نے اس کی ولادت پر گواہی دی، اس حال میں کہ اس عورت کا حمل نہ تو ظاہر تھا اور نہ شوہر نے اس کے حاملہ ہونے کا اقرار کیا تھا، تو امام صاحب کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہوا، چاہے عورت گواہی دے رہی ہے، کیونکہ اس نے معلق کیا ولادت پر، ولادت جب ہوئی نہیں تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اور آگے اگر شوہر نے حمل کا اقرار کیا اور پھر اس کی ولادت پر طلاق کو معلق کیا، پہلے اقرار کرے پھر معلق کرے، یا اس کے بعد عورت نے ولادت کا دعویٰ کیا اور شوہر نے انکار کیا، تو امام صاحب کے نزدیک بغیر گواہی کی عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہمارے نزدیک جو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، 2 سال ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ حمل کی مدت 2 سال ہے، اور کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے کم بچہ نہیں ہوتا، اور 2 سال سے بڑھ جائے تو وہ بچہ بھی اسی کا نہیں ہوگا، اگر اس کے اندر ہے تو وہ بچہ اسی مرد کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 سال زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 6 ماہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت الحکمت، آگے ہدایت الحکمت کا پیچھے میں نے فصل پڑھا دی تھی آپ کو صورت نوعیہ کے بارے میں،
تو دعویٰ یہ ہوا تھا کہ ہر جسم طبعی کے لیے صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور صورت کا ہونا بھی ضروری ہے جسے صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی دلیل یہ دی تھی، دلیل کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ دلیل یہ تھی کہ اجسام بعض احیاز کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض دوسری حیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ پانی ہے، پانی اور وہ حیز تحت کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی اب فوق کے ساتھ بھی خاص ہے، بلکہ وہ تحت کے ساتھ، اور ہوا وہ فوق کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی کہ وہ تحت کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال یہ ہوا تھا کہ ان اجسام کو بعض احیاز کے ساتھ خاص کرنے والا وہ امر کون سا ہے؟ کہ اب ہوا ہے، ہوا کو فوق کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، تو یہ خاص کرنے والا امر ہے کون سا؟ تو امر کون سا ہے؟ تو اس میں تھا کہ تین حالتوں کے، یا تو وہ امر خارج عن الجسم ہوگا یا داخل عن الجسم ہوگا، یعنی کہ جسم سے خارج ہوگا یا داخل ہوگا۔ اگر آپ کہو کہ خارج عن الجسم ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ تمام اجسام کی طرف امر خارج عن الجسم کی نسبت، خارج کی نسبت تمام اجسام کی طرف برابر ہوتی ہے، خارج امر کی نسبت تمام اجسام کی طرف برابر ہوتی ہے، تو اس سے تو تمام اجسام کا ایک ہونا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امر خارج عن الجسم ہو۔ اگر آپ کہو کہ امر داخل عن الجسم ہو تو یہ تین طرح کا ہوگا، یا تو صورت جسمیہ ہوگا یا حیولہ ہوگا، یا پھر ان تینوں کے علاوہ، دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی۔ اگر آپ کہو کہ صورت جسمیہ تو یہ بھی باطل ہم نے کی تھی، کیونکہ تمام اجسام میں مشترک ہے، صورت جسمیہ تمام اجسام میں پائی جاتی ہے، صورت جسمیہ تمام اجسام میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ امر داخل صورت جسمیہ ہو، صورت جسمیہ امر داخل ہو، تو اب تمام اجسام کے آثار مختص برابر ہوں گے پھر، کیونکہ صورت جسمیہ جب تمام اجسام میں پائی جاتی ہے تو تمام اجسام کے جو آثار مختصہ یہ برابر ہوں گے، حالانکہ برابر نہیں ہوتے تمام اجسام کے آثار مختصہ۔ جس طرح کہ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبانا ہے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ تمام اجسام کے آثار مختصہ برابر ہیں تو پھر آگ کا کام بھی ڈبانا ہوگا، پانی کا کام پھر جلانا ہوگا، یا اس کا کام بھی ڈبانا ہوگا، تو تمام اجسام کے احیاز آثار مختص برابر ہونا ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بھی باطل ہوا کہ صورت امر اگر داخل لیں اور اس سے مراد صورت جسمیہ لیں، یہ بھی باطل، اور حیولہ بھی نہیں ہو سکتا، حیولہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حیولہ قابل ہے، لہٰذا فاعل نہیں ہے، اور فاعل بننے کے لیے اس کو صورت جسمیہ کی ضرورت ہے، صورت جسمیہ کا محتاج ہے۔ جب ہم نے صورت جسمیہ باطل کر چکے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی باطل ہے، یہ حیولہ بھی باطل ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی، صورت جسمیہ اور حیولہ نہیں ہو سکتے، تو ظاہری سی بات ہے کوئی تیسری چیز ہوگی، اور وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ عاقل ارشا، وہ تیسری چیز وہ کون سی ہے؟ وہ صورت نوعیہ ہے، وہ جو جسم کو بعض اعیاز کے ساتھ خاص کرنے والا مختص، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ حیولہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت وعلم ان الحیولہ لیسا، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، پیچھے بات گزر گئی کہ صورت نوعیہ کے اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر جسم میں صورت نوعیہ ہوتی ہے، ہر جسم میں حیولہ بھی ہوتا ہے، صورت جسمیہ بھی ہوتی ہے، اور صورت نوعیہ کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں پر صورت جسمیہ حیولہ ہوگا وہاں پر صورت نوعیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور چونکہ صورت نوعیہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، صورت نوعیہ صورت جسمیہ کے بغیر پائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، اور جو صورت جسمیہ ہے وہ حیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، تو اس سے ثابت ہوا کہ حیولہ صورت نوعیہ کے بغیر بھی نہیں پایا جا سکتا، اس سے ثابت ہوا کہ صورت نوعیہ بھی حیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ سمجھیں کہ جب صورت جسمیہ، صورت نوعیہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پائی جاتی، جہاں پر صورت جسمیہ پائی جائے گی وہاں پر صورت نوعیہ بھی پائی جائے گی، جہاں پر صورت نوعیہ ہوگی وہاں پر صورت جسمیہ ہوگی، اور صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں ہوتی، حیولہ کے بغیر
نہیں ہوتی صورت جسمیہ. تو اس سے پتہ چلا کہ صورت نوعیہ بھی حیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، صورت نوعیہ بھی حیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. لہٰذا ان کے درمیان میں آپس میں لازم ملزوم ہے، تو ان کے درمیان بھی آپس میں تلازم ہے. کیا ہے؟ تلازم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جہاں پر تلازم ہو، جہاں پر تلازم ہو وہاں پر علیت کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر علاقہ علیت کا ہونا ضروری ہے. جہاں پر دو چیزوں کے درمیان کیا ہو؟ تلازم ہو، وہاں علیت کا علاقہ ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ان میں سے ایک چیز علت بنے دوسری معلول بنے، یا یہ دونوں چیز علت بنے، یہ دونوں چیزیں معلول بنے، علت کوئی تیسری چیز بنے. علاقہ علیت کا ہونا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک چیز علت ہو، دوسری کیا ہو؟ معلول ہو، یا پھر کیا ہو؟ یہ دونوں معلول ہو اور علت کوئی تیسری چیز ہو. اب یہاں پر سوال ہوگا کہ یہاں پر علت حیولہ ہے صورت جسمیہ میں کون سا علاقہ ہے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ میں کون سا علاقہ علت ہے؟ علت کا کون سا علت ہے؟ یعنی کہ صورت جسمیہ علت ہے کہ حیولہ علت ہے؟ کون سی علت ہے؟ اگر آپ کہو کہ صورت جسمیہ، اگر آپ کہو کہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، اگر آپ یہ کہو کہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، یہ بھی باطل ہے. اگر آپ کہو کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت ہے، یہ بھی باطل ہے. یا دونوں کے لیے کوئی تیسری چیز ہے، دونوں کے لیے کوئی تیسری چیز علت ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہو کہ حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت ہے، یہ باطل. یا یہ کہو کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت، یہ بھی باطل. یا یہ کہو کہ ان دونوں کے لیے علت کوئی تیسری چیز ہے، تو یہ ٹھیک ہے. کس طرح کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہوتا، حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت کے وجود سے پہلے بالفعل موجود ہی نہیں ہوتا. حیولہ جو ہے وہ صورت کے وجود سے پہلے، ابھی ہم نے صورت نہیں بنائی تو اس سے پہلے بالفعل حیولہ نہیں آ سکتا. مادہ کہاں سے آئے گا؟ جب اس کی صورت بنائیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مادہ ہے. جس طرح کہ ہم گھڑا بناتے ہیں تو گھڑا یہ صورت بن گئی. اب گھڑا بنے گا تو ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کا حیولہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مٹی تھی، مادہ مٹی تھی. جب صورت جسمیہ کا وجود بالفعل سے پہلے حیولہ کا پایا جانا ضروری نہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ صورت جسمیہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہو سکتی. کسی چیز کے لیے بھی علت فاعلی کا اس سے پہلے وجود ہونا ضروری ہے. حالانکہ حیولہ جو ہے وہ صورت جسمیہ سے پہلے وجود نہیں ہوتا، بالفعل وجود نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ حیولہ صورت کے لیے علت بھی نہیں بن سکتا، حیولہ صورت کے لیے علت بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ کہ حیولہ جو ہے وہ صورت کے لیے علت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی چیز جب علت بنتی ہے کسی چیز کے لیے تو اس سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس علت کا معلول سے پہلے ہونا ضروری ہے. حالانکہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صورت سے پہلے بالفعل نہیں پائی جاتی. حیولہ صورت سے پہلے بالفعل نہیں ہوتا، بالفعل صورت کا حیولہ کا وجود نہیں ہوتا صورت سے پہلے. جب صورت پائی جائے گی تب حیولہ کا وجود ہوگا. تو جب پہلے وجود نہیں ہوتا، حالانکہ علت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وجود ہو، تو اس سے پتہ چلا کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات کیا تھی؟ کہ یا صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا حیولہ سے پہلے پایا جانا ضروری ہے. صورت جسمیہ کا حیولہ سے پہلے پایا جانا ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صورت جسمیہ حیولہ سے پہلے ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صورت جسمیہ یا تو شکل کے ساتھ پائی جاتی ہے، شکل ہوتی ہے تو صورت جسمیہ ہوتی ہے، یا شکل کو لازم ہوتی ہے. صورت جسمیہ اس طرح تو نہ ہم کہہ سکتے، شکل ہوگی تو اس کو کہیں گے نا یہ شکل کو لازم ہوگی، یا شکل کے ذریعے میں وجود آتی ہے، شکل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، شکل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، یا لازم شکل کے ذریعے وجود میں آتی ہے. جب شکل اس کے لیے علت ہو اور شکل خود حیولہ سے پہلے وجود نہیں ہوتی. صورت جسمیہ کے لیے کون سی علت ہے؟ صورت جسمیہ جو ہے وہ شکل سے پہلے نہیں ہو سکتا، اور شکل ہے خود حیولہ سے پہلے نہیں ہو سکتی، شکل خود حیولہ سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو ثابت ہوا کہ
حیولہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ دوسری شک کو سمجھے کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ حیولہ سے پہلے پایا جانا ضروری ہے صورت جسمیہ کا، حالانکہ صورت جسمیہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی، کیونکہ صورت جسمیہ وہ یا تو شکل کے ساتھ پائی جاتی ہے یا لازمی شکل کے ساتھ پائی جاتی ہے، شکل کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور شکل خود حیولہ سے پہلے نہیں پایا جاتا۔ جب شکل خود حیولہ سے پہلے نہیں پایا جاتا تو صورت جسمیہ بھی حیولہ سے پہلے نہ پائی گئی۔ جب صورت جسمیہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی گئی تو ثابت ہوا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں، کیونکہ علت کے لیے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں علت نہیں بن سکتی، نہ حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت بن سکتی ہے، نہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت بن سکتی ہے، بلکہ کوئی تیسری چیز ہی ہے جو ان دونوں کے لیے علت بنے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے، عقل عاشر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل عاشر ہے، عقل فعال، یعنی کہ عقل عاشر اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ 10 عقلیں جو منطقیوں نے، فلاسفہ نے ظاہر کی ہوئی ہے کہ 10 عقلیں ہیں، وہ بنتی ہیں، تو وہ بنتی ہیں ان کے دونوں کے لیے علت۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے بات ان کی کہ یہ دونوں علت بنتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل ہی کا دار و مدار سارا ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے معاذ اللہ عقلیں بنائی ہیں 10، وہ عقلیں ہی آگے پانی کو چلاتی ہے، ہوا کو چلاتی ہے، کسی کا روح قبض کرتی ہے، کسی کوئی چیز، وہ اس طرح کا ان کا ہے۔ تو ہم ان کا یہ رد کو باطل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دو آپ کا حیولہ اور صورت جسم، یہ ثابت کرنا بھی باطل ہے، تو یہ تو بذات خود باطل ہے، یہ آپ کی بطلان آپ نے خود سمجھی، اس کو میں باطل نہیں کرتا، یہ آپ کیونکہ بات زیادہ ہو جائے گی پھر لمبی، یہ آپ کو خود کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم حیولہ اور صورت جسمیہ کو جب تلازم کو باطل کر چکے ہیں، تو یہ تو ظاہری سی بات ہے، صورت نوعیہ اور ان کے درمیان تلازم اور آپس میں علت تو تب بنے گی نا، علت اور معلول تب ہوگی جب آپس میں تلازم ہو، ہم تو پیچھے تلازم کا رد کر چکے ہیں، تو ظاہر سی بات یہ پتہ چلا کہ یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہدایت سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تو جان کہ حیولہ نہیں ہے علت صورت کے لیے، صورت کے وجود کے لیے علت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہیں ہوتا وجود بالفعل صورت کے وجود سے پہلے، صورت کے وجود سے پہلے پائی نہیں جاتی، اس لیے جو پیچھے گزر گیا ہم نے پیچھے، یعنی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا حیولہ اور صورت جسمیہ کی جو بحث پیچھے گزری تھی اس میں ثابت کر دی، اور ادھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور علت فاعلیہ شے کے لیے واجب کرتی ہے یہ کہ وجود پائی جائے اس سے پہلے پائی جائے، حالانکہ اس سے پہلے نہیں پایا جاتا، وہ حیولہ تبھی ثابت ہوگا جب صورت جسمیہ ثابت ہوگی، اور صورت بھی نہیں ہوتی علت حیولہ کے لیے، صورت بھی علت کے لیے حیولہ نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ صورت صرف پائی جاتی ہے شکل کے ساتھ، معاش شکل پائی جاتی ہے یا بش شکل پائی جاتی ہے، یا تو شکل کے ساتھ یا شکل کو لازم ہوتی ہے، اور شکل وہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی، شکل حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی۔ اگر ہوتی صورت علت حیولہ کے وجود کے لیے تو ہوتی مقدم حیولہ پر، تو شکل حیولہ سے پہلے پائی جاتی، حالانکہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی، تو اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی حیولہ کے لیے علت نہیں ہے، اور یہ خلاف مذہور ہے، خلاف مفروض ہے۔ پس جب کہ پایا جاتا ہے ہر ایک ان کا انقسام کے طریقے پر یہ کیا ہوتا ہے؟ شکل کا وجود انقسام کے ذریعے آتا ہے، یعنی کہ شکل تقسیمی ہوتی ہیں تو تبھی شکل کا وجود آتی ہے، اور یہ تقسیم کے ذریعے آتا ہے تو یہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں۔ آگے ولیست الحیولہ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، یہ ہم کل انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، اور سب سمجھنا ہے، آپس میں تکرار ضرور کرنا ہے، ایک دوسرے کرنا ہے، اس طرح ثابت کرنا، پھر یہ آئے گا آپ کو، ورنہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔